بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 24 نومبر 2023 بمطابق 24 نبوت 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 24 نومبر 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مکرم صہیب احمد صاحب ربی سلسلہ کے حصے میں آئی۔ تشہد، تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات اور اپنے ارشادات میں بے شمار جگہوں پر اپنے آنے کی غرض اور اس زمانے میں کسی مصلح کے آنے کی ضرورت کا بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا عین وقت کی ضرورت تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام حجت کے لیے میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ خدائے تعالیٰ نے اس زمانے کو تاریک پا کر اور دنیا کو غفلت اور کفر اور شرک میں غرق دیکھ کر ایمان اور صدق اور تقوی اور راست بازی کو زائل ہوتے ہوئے مشاہدہ کر کے مجھے بھیجا کہ تا وہ دوبارہ دنیا میں علمی اور عملی اور اخلاقی اور ایمانی سچائی کو قائم کرے، اور تا اسلام کو ان لوگوں کے حملوں سے بچائے جو فلسفیت اور نیچریت اور شرک اور دہریت کے لباس میں اس الہی باغ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ سوائے سو اے حق کے طالبو، سوچ کر دیکھو کہ کیا یہ وہی وقت نہیں ہے جس میں اسلام کے لیے آسمانی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کسی آنے والے کی صداقت کو پرکھنے کا معیار بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی شخص کے سچا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کی کھلی کھلی خبر کسی آسمانی کتاب میں موجود بھی ہے۔ اگر یہ شرط ضروری ہے تو کسی نبی کی نبوت ثابت نہیں ہوگی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کے دعوی نبوت پر سب سے پہلے زمانے کی ضرورت دیکھی جاتی ہے، پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ مقرر کردہ وقت پر آیا ہے کہ نہیں، پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ خدا نے اس کی تائید کی ہے یا نہیں، پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمنوں نے جو اعتراض اٹھائے ہیں ان اعتراضات کا پورا جواب بھی دیا گیا یا نہیں۔ جب یہ تمام باتیں پوری ہو جائیں تو مان لیا جائے گا کہ وہ انسان سچا ہے، ورنہ نہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ زمانہ اپنی زبان حال سے فریاد کر رہا ہے کہ اس وقت اسلامی تفرقہ کے دور کرنے کے لیے اور بیرونی حملوں سے اسلام کو بچانے کے لیے اور دنیا میں گم گشتہ روحانیت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے بلا شبہ ایک آسمانی مصلح کی ضرورت ہے، جو دوبارہ یقین بخش کر ایمان کی جڑوں کو پانی دیوے اور اس طرح پر بدی اور گناہ سے چھڑا کر نیکی اور راست بازی کی طرف رجوع دیوے۔ سو عین ضرورت کے وقت پر میرا آنا ایسا ظاہر ہے کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ بجز متعصب کے کوئی اس سے انکار کر سکے۔ اور دوسری شرط یعنی یہ دیکھنا کہ نبیوں کے مقرر کردہ وقت پر آیا ہے کہ نہیں، یہ شرط بھی میرے آنے پر پوری ہو گئی، کیونکہ نبیوں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ جب چھٹا ہزار ختم ہونے کو ہوگا تب وہ مسیح موعود ظاہر ہوگا۔ سو قمری حساب کی روح سے چھٹا ہزار جو حضرت آدم کے وقت سے لیا جاتا ہے مدت ہوئی جو ختم ہو چکا ہے، اور شمسی حساب کی روح سے چھٹا ہزار ختم ہونے کو ہے۔ ما سوائے اس کے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا جو دین کو تازہ کرے گا، اور اب اس 14ویں صدی میں سے 21 سال گزر چکے ہیں اور 22واں گزر رہا ہے۔ کیا یہ اس بات کا نشان نہیں کہ مجدد آ گیا ہے؟ حضور انور نے فرمایا کہ غیر لوگ مانیں یا نہ مانیں، ہمارے مخالفین حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن یہ خود بھی پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں کسی مہدی اور مصلح کی ضرورت ہے جو اسلام کی کشتی کو سنبھالے۔ لیکن جو آنے والا ہے، جو پیش گوئیوں کے مطابق آیا، جو وقت کی ضرورت کے مطابق آیا، اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صرف دعویٰ ہی پیش نہیں کیا بلکہ اس دعوے کے ساتھ بے شمار نشانات بھی ظاہر فرمائے ہیں۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج سے 23 برس پہلے براہین احمدیہ میں الہام موجود ہے
کہ لوگ کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو مٹا دیں اور ہر ایک مکر کام میں لائیں گے، مگر میں اس سلسلے کو بڑھاؤں گا اور کامل کروں گا، اور وہ ایک فوج ہو جائے گی اور قیامت تک ان کا غلبہ رہے گا، اور میں تیرے نام کو دنیا کے کناروں تک شہرت دوں گا، اور جوک در جوک لوگ دور سے آئیں گے، اور ہر ایک طرف سے مالی مدد آئے گی، اور مکانوں کو وسیع کرو کہ یہ تیاری آسمان پر ہو رہی ہے۔ اب دیکھو کس زمانے کی یہ پیش گوئی ہے جو آج پوری ہوئی۔ جو آنکھوں والے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، مگر جو اندھے ہیں ان کے نزدیک ابھی تک کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا کہ آج بھی جماعت احمدیہ کی ترقی اور لوگوں کا لاکھوں کی تعداد میں جماعت میں شامل ہونا، قربانیوں میں بڑھنا آپ کی سچائی کا ثبوت ہے۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں آپ علیہ السلام کا پیغام نہ پہنچا ہو، جہاں آپ علیہ السلام کے پیغام کی وجہ سے سعید روحوں کو اسلام کی طرف توجہ پیدا نہ ہوئی ہو، بلکہ بعض جگہ ایسے واقعات ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور وہ جماعت میں شامل ہوئے۔ مخالفین کی مخالفت کے باوجود افراد جماعت کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط فرمایا اور فرماتا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی جو ہم یہ الہی تائیدات کے نظارے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک احمدی کے لیے مضبوطی ایمان کا ذریعہ ہیں۔ اس کے بعد حضور انور نے دنیا بھر سے سعید فطرت لوگوں کے قبول حق اور ایمان و ایقان میں ترقی کے مختلف واقعات بیان فرمائے۔ بعد حضور انور نے فلسطین کے مسلمین کے لیے دعا کی مقرر تحریک فرمائی۔ مزید تفصیلات کے لیے صفحہ اول ملاحظہ کریں۔ خطبے کے آخری حصے میں حضور انور نے درج ذیل مرحومین کا ذکر خیر کیا اور نماز جنازہ گاہ پڑھانے کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مقرر عبدالسلام عارف صاحب مربی سلسلہ، مرحوم 54 برس کی عمر میں گزشتہ دنوں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقرر محمد قاسم خان صاحب آف کینیڈا، سابق نائب ناظر بیت المال خرچ، آپ 82 سال کی عمر میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکرم عبد الکریم قدسی صاحب، آپ جماعت کے معروف شاعر تھے، گزشتہ دنوں امریکہ میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میاں رفیق احمد گوندل صاحب، آپ گزشتہ دنوں 81 سال کی عمر میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکرمہ نسیمہ لئیک صاحبہ آف امریکہ، اہلیہ سید لئیک احمد صاحب، شہید ماڈل ٹاؤن لاہور، مرحومہ گزشتہ دنوں وفات پا گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور انور نے تمام مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار مورخہ 27 نومبر 2023، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔